السلام علیکم۔ ریپبلک نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کے باقی شرائط کو پورا کرنے کے لیے نئے ضوابط متعارف کروانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ ان میں اینٹی منی لانڈرنگ، AML سے متعلق املاک اور اثاثوں کو ضبط کرنا، انتظام سنبھالنا اور نیلامی کے علاوہ پولیس، صوبائی انسداد بدعنوانی اسٹیبلشمنٹ ACE اور دیگر چھوٹی ایجنسیوں سے AML کے مقدمات کی تفتیش اور قانونی چارہ جوئی خصوصی ایجنسیوں کو منتقل کرنے کے حوالے سے ضوابط شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ قوانین کے 2 سیٹس کا ایک حصہ ہیں، جس میں AML ضبط شدہ پراپرٹیز مینجمنٹ رولز 2021 اور چند روز قبل وفاقی کابینہ کے اجلاس سے منظور شدہ رقم کی پیروی کے بارے میں قومی پالیسی کے بیان کے تحت AMLF ریفرل رولز 2021 شامل ہیں۔ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 AMLA کے موجودہ شیڈول میں چند تبدیلیوں کے لیے یہ قواعد اور متعلقہ نوٹیفیکیشن فوری طور پر نافذ ہو جائیں گے، جس پر عمل درآمد کے لیے منتظمین اور خصوصی سرکاری استغاثہ کا تقرر ہوگا۔ ان اقدامات کی بنیاد پر FATF اس نتیجے پر پہنچے گا کہ پاکستان نے ایکشن پلان کے 27 میں سے باقی 3 نکات پر عمل کیا ہے یا نہیں، جس کی بنیاد پر رواں سال فروری میں اس کے نام نہاد گرے لسٹ سے نکالا جائے گا۔ FATF کے جائزے کے متعدد اجلاس جون کے دوسرے ہفتے میں شروع ہونے والے ہیں، جس کا اختتام 21 سے 25 جون کو FATF کے اگلے مکمل اجلاس میں ہوگا۔ ایکشن پلان کے جن 3 نکات پر عمل درآمد ابھی باقی تھا، ان میں یہ ظاہر کرنا کہ دہشت گردوں کی مالی اعانت TF کی تحقیقات اور استغاثہ ان افراد اور اداروں کو نشانہ بنانا تھا جو افراد کی طرف سے یا نامزد افراد کی ہدایت پر کام کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کرنا کہ TF قانونی کارروائیوں کے نتیجے میں مؤثر اور مناسبت پابندیاں عائد ہوتی ہیں تمام نامزد دہشت گردوں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یا ان کی طرف سے کام کرنے والے افراد کے ٹارگیٹڈ مالی پابندیوں کے مؤثر نفاذ کا مظاہرہ۔ اب حکومت نے ضبط، وصول، انتظام، کرایہ نیلامی منتقلی یا AML 2010 کے قواعد یا عدالتی احکامات کے تحت ضبط کرنے کا اختیار کے ساتھ درجنوں منتظمین کے تقرر کا فیصلہ کیا۔ فیصلے کے تحت انسداد منشیات فورس کے ریجنل ڈائریکٹرز کو ANL ANF کے ایڈمنسٹریٹر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے کسٹمر کلیکٹرز، IRSA کے لیے ان لینڈ ریونیو سروس کے ڈائریکٹریٹ کے ڈائریکٹرز، FIA کے زونل ڈائریکٹر اور قومی احتساب بیورو NAP کے ریکوری، ڈسپوزیبل اور ایسٹ مینجمنٹ سیلز کے ایڈیشنل ڈائریکٹرز کو منتظمین مقرر کیا جائے گا۔ AML ضبط شدہ پراپرٹیز مینجمنٹ رولز 2021 میں یہ بتایا گیا کہ کیسے نیلامی کے لیے انوینٹریز کی پیمائش، وضاحت یا تعریف، حفاظت اور تشخیص ہوگی۔ نیلامی کمیٹیوں کی تشکیل سمیت اس کے تمام عمل کیسے مکمل کیے جائیں گے اور جائیدادوں کی تعداد یا درجہ بندی کس طرح کی جائے گی۔ جیسے پراپرٹی رہائشی، تجارتی یا صنعتی نوعیت کی ہے، اس کے لیے مارکیٹ ویلیو یا فروخت کی قیمت کتنی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی منقولہ جائیداد کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لاکر یا والٹ، ضلع یا تحصیل خزانے یا کسی بھی قومی بینک میں رکھا جائے گا۔ ایسی منقولہ جائیدادوں کے انخلاء کے لیے متعلقہ ایجنسی گریڈ 17 یا اس سے زائد کے 2 افسران کو نامزد کرے گی اور ایجنسیوں کے اگلے نگران افسر کی پیشگی تحریری اجازت درکار ہوگی۔ ہر ایجنسی ضبط شدہ جائیداد کی اثاثوں کی بازیابی اور انتظام کو یقینی بنانے کے لیے ایک مرکزی اثاثہ بازیابی کا دفتر قائم کرے گی اور وزارت خزانہ کے زیر انتظام اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ایک مرکزی اکاؤنٹ رکھے گی، جہاں جائیداد کی رقم کو عدالتی احکامات کے تحت ضبط کرنے کے حتمی فیصلے کے بعد تمام ایجنسیاں بھیجیں گی۔ AMLA 2010 کے تحت ضبط کرنے کے عمل میں تیزی کے لیے تمام تفتیشی اور استغاثہ ایجنسیاں دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جائیداد کے بارے میں مالی اینٹی جنس اور معلومات کا تبادلہ کریں گی۔ دوسرا یہ کہ انسداد منی لانڈرنگ ریفرل رولز 2021 کو متعارف کرایا جائے گا تاکہ ان معاملات کو تفتیشی ایجنسیوں کے ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ میں منتقل کیا جا سکے۔ کیس میں اگر پولیس، ACE یا دیگر سرکاری تنظیمیں AMLA کے تحت تفتیشی اور پروسیکیوشن ایجنسی کے علاوہ کسی تفتیش یا کسی جرم کی تحقیقات کرتے ہوئے معلوم کرتی ہیں کہ AMLA 2010 کے تحت کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے یا اس کا امکان ہے اور ایسی ایجنسیاں اس پر کارروائی کا دائرہ اختیار نہیں رکھتی، تو اس طرح کی ایجنسی کے سربراہ یا مجازی نمائندہ تحقیقات کی کسی بھی مرحلے میں معاملے کو تحقیقات کے دائرہ اختیار رکھنے والی ایجنسی کے سربراہ کے پاس بھیجے گا۔ مجاز تفتیشی اور استغاثہ ایجنسی کی جانب سے کیس کی منظوری کے بعد پولیس یا ACEs وغیرہ مکمل ریکارڈ جن میں مقدمات کی فائلیں، کارروائی کا ریکارڈ اور ضبط کی گئی یادداشتوں کے ساتھ متعلقہ شواہد ضبط کی جائیں گی، کی گئی جائیداد اور دیگر مواد اور زیر حراست ملزم کو حوالے کرے گی۔
اس طرح ANFA اور محکمہ انسداد دہشت گردی CTD کے لیے کئی خصوصی سرکاری استغاثہ مقرر کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسٹم کے لیے وکلاء کی ایک الگ پینل اور FBR کے IRS بھی شامل ہوں گے، جبکہ FIA اور نیب کے لیے خصوصی سرکاری استغاثہ کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر قانون کے عہدے کے برابر یا اس سے زائد کی قانونی افسران کو بھی مقرر کیا جائے گا۔ اب تک پاکستان نے فروری اور اکتوبر 2020 اور فروری 2021 میں 3 FURs جمع کروائے ہیں۔ ان FURs میں EPG کے ذریعے صرف ایک رپورٹ منظور کی گئی تھی، جس میں پاکستان کو جزوی طور پر تعمیل سے تعمیل کرنے میں موجود درجہ بندی کی گئی۔ باقی 2 FURs میں پاکستان نے 27 سفارشات میں دوبارہ درجہ بندی کی درخواست کی تھی، جس کا تجزیہ APG کر رہا ہے اور اس ماہ مئی کے اندر ہی اس کو اپنایا جائے گا۔ پاکستان نے رقم کا پیچھا کرنے کے لیے قومی پالیسی بیانہ APCSFM کے متعلق قومی پالیسی بیان جاری کیا۔ اس بیانے اور مذکورہ بالا قواعد کی وجہ سے پوسٹ آبزرویشن پیریڈ رپورٹ POPR میں FAT کی سفارشات کے ساتھ پاکستان کی تعمیل FATF کے متعلق فوری نتائج کی درجہ بندی مزید بہتر ہوگی۔ NPSFM تحقیقات، استغاثہ اور اس کے بعد منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی اعانت اور اعلیٰ خطرے کے جرائم میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے مالی اعانت کو ترجیح دینے کے عزم کا اظہار کرتا ہے۔ اس پالیسی کے ذریعے حکومت مضبوط مالیاتی نظام کے ذریعے پاکستان میں مالیاتی نظام اور وسیع تر معیشت کو جرائم سے بچانے کا بھی عہد کرتی ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کالا دھن مالیاتی نظام میں اپنے راستے تلاش نہیں کر سکے گی۔ اس سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی اعانت کی تحقیقات اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں متعلقہ اداروں کی مدد سے مجرمانہ اثاثوں کی ضبطگی اور انتظام کے لیے ایک شفاف، مضبوط اور مؤثر انداز کو یقینی بنایا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔